دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، دوران خطبہ جو آئے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف رکھی اور سلام ہو ابراہیم پر۔ احباب ذی وقار، عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ اس دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، بے شک اللہ کے ہاں بہت ہی عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی والا دن ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتابوں ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد روایت فرماتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو یوم النحر یعنی قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل رب کو قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی تمہاری روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کیا ہی تحفہ عطا فرمایا قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں، قربانی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی۔ خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہ ہٹنا وقار دین ہے اور اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ احباب ذی وقار، آج سے صدیوں پہلے آج کے دن مینا کی وادی میں اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کے گلے پر چھری رکھ کر ایک عظیم الشان قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ ذرا سوچئے اس بات کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کر رہے تھے اس وقت کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں تھا، دو باپ بیٹے کے علاوہ۔ کتنی آنکھیں دیکھ رہی تھی اور کتنے وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ بات سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کتنے اخباری رپورٹر وہاں موجود تھے۔ یقیناً دو شخصیات تھی، تیسری ذات خدا کی تھی۔ ایک حضرت ابراہیم تھے، دوسرے حضرت اسماعیل تھے، اور تیسری ذات وہاں پر خدا کی تھی۔ تو علماء نے فرمایا کمال دیکھیے کہ باپ اور بیٹا دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بالکل انتہائی دنیا کے سے کنارہ کر کے باپ بیٹے کو وہ میدان پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتا ہے تاکہ کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، کوئی جناب
جناب اعلیٰ وسوسہ ڈالنے والا بھی نہ ہو، اتنی تنہائی اختیار کی اور تنہائی کے عالم میں رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اس اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی کہ آج صدیاں گزر گئیں، فرمایا جو اخلاص کے ساتھ دنیا سے چھپ کر جناب ابراہیم نے عمل کیا تھا، رب کو اتنا وہ عمل پسند آیا، رب کو اتنی وہ قربانی پسند آئی کہ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ سنت ابراہیمی کے تذکرے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی چھپ کر آپ نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر آپ نے صرف اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو خالق کائنات نے دنیا میں اس قربانی کے چرچے کروا دیے۔ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ سنت ابراہیمی کو جانتا ہے، جس سے پوچھ لو وہ یہی کہے گا کہ آج قربانی کا دن ہے، آج جانور ذبح کرنے کا دن ہے۔ یہ ہے اخلاص کی برکت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو روایات میں آتا ہے کہ چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں ہے، دوبارہ کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں چلتی، بلکہ میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ آپ نے جلال میں آ کر وہ چھری پتھر پر ماری تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آپ نے بڑا تعجب کیا اور کہا کہ اے چھری تو نے پتھر کو کاٹ ڈالا ہے، میرے بیٹے کے نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ تو چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان عطا فرمائی، چھری سے آواز آئی، اے ابراہیم میں اسماعیل کا گلا کس نظریے سے کاٹوں؟ تو نے تو مجھے 3 بار کہا ہے، میرے رب نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے، خبردار میرے اسماعیل کا گلا نہ کٹنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جو کر سکتے تھے کر گزرے، لیکن چھری نہ چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم جلال میں ہے تو فرمایا قد صدقت الرؤیا، بے شک اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مزید ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف کو باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین۔ اب اللہ تبارک و تعالی انعام کی بات ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ راز ہے جو بغیر کسی سوشل میڈیا کے، بغیر کیمروں کے، بغیر اخباری رپورٹرز کے حضرت ابراہیم کو اتنی شہرت دنیا اور آخرت میں اتنی عزت، اتنی عظمت کیوں نصیب ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس لیے نصیب ہوئی کہ حضرت ابراہیم محسن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج اگر اپنے معاشرے میں ہم بھی نظر دوڑائیں تو ہمارے ہاں بھی عزت شہرت کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، شہرت کی دوڑ، عزت کی دوڑ اور واہ واہ کی دوڑ آج ہمارے معاشرے میں بڑی سپیڈ کے ساتھ ہے۔ جانور خریدا تو اس کی پوسٹیں فیس بک پر لگانا شروع کر دی، اور قربانی کے وقت جناب اعلیٰ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا بعض تو مشہور بھی ہو جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ پھر ارننگ ویوز ملتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا یہ جو شہرت ہے نا ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں، فرمایا اس شہرت کی میعاد 2 یا 4 دن ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، بھول نہیں بلکہ اکتا جاتے ہیں۔ مگر قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو
ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ فرمایا عزت چاہیے تجھے تو دنیا میں نہ تلاش کر، ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ شہرت چاہیے تو شہرت دینے والی ذات خالق کائنات کی ذات ہے۔ قبولیت چاہیے تو اللہ کریم کے ہاں تجھے قبولیت ملے گی۔ لہٰذا اے ایمان والو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تنہا جا کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر صرف اخلاص اپنا کر اخلاص کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عزت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی شہرت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جناب اللہ سٹیٹس بھی عطا فرماتا ہے، خالق کائنات دنیا اور آخرت میں مرتبے بھی بلند فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صرف جو بھی میری بارگاہ میں کام کیا جائے اس میں تمہارا اخلاص سب سے بڑا ہونا چاہیے، تمہارا اخلاص بڑا ہونا چاہیے۔ جب اخلاص کے ساتھ ہم یہ عمل کریں گے تو فرمایا رب نے میں دنیا اور آخرت کی بلائیاں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا، کیونکہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا کیا کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے والی قربانی نہیں دی، بلکہ آپ کی پوری زندگی خالق کائنات کی بارگاہ میں قربانیوں میں گزری۔ ذرا آپ کی زندگی پر توجہ کیجئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نمرود کی آگ میں جانا بھی قبول فرمایا۔ یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ آج اللہ نہ کرے کوئی ایسا دور بن جائے کہ کفار کی حکومت آ جائے اور ہم میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت نصیب فرما دے تو کفار مل کر ہمیں آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنا دے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کفار نے آپ کو آگ میں ڈالا، اور جب آگ میں ڈالا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، کوئی سوال تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، کیسی اخلاص تھا آپ علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تجھے بھیجا کس نے ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا رب میری اس کیفیت سے واقف نہیں؟ کیا رب کو نہیں پتا کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کیوں نہیں پتا؟ پھر آپ نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا جب میرے رب کو پتا ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو فرمایا اب میری نجات کا سبب میرا رب کرے گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنی اخلاص کے ساتھ آگ میں جانا قبول فرمایا۔ پھر حکم ہوا اپنا گھر بار چھوڑ دیجئے، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے، گھر بار چھوڑا، ہجرت کی۔ پھر حکم ہوا کہ کئی عرصے بعد میں نے جو بیٹا تجھے دیا ہے اب وہ اس کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آ جاؤ، غیر آباد جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ فرمایا یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی۔ آخر کار جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو بہت بڑی قربانی کا حکم مل گیا کہ بیٹے کی قربانی کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اطاعتوں اور فرما برداریوں کا سب سے بڑا آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوب ہستی جس کی خاطر کائنات کے نظام کو چلایا، ارے وہ ہستی جس کی خاطر رب تبارک و تعالی نے جنت کو سجایا، ارے وہ ہستی جس کی خاطر خالق کائنات نے ایک کائنات کا نظام چلایا، مشرق اور مغرب شمال اور جنوب بنائے۔ میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین
ابراہیم کی پیروی کریں، اور وہ دین ابراہیم جو ہر باطل سے جدا دین ہے۔ حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، پیارے محبوب ابراہیمی طور طریقے کو اپنائیے، انہی کے طور طریقے کو دنیا میں عام فرمائیے۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو اور ابراہیمی طریقوں کو دنیا میں ایسا زندہ فرمایا، دلوں میں ایسی محبت ڈالی کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے بچے بچے کے دل میں سنت ابراہیمی کی اہمیت موجود ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی کہ آپ نے اس اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آپ کی قربانیوں کے تذکرے فرما دی۔ حضرات محترم، ٹائم چونکہ 5 منٹ باقی ہے تو علماء نے فرمایا کہ آج ہم سنتے ہیں کہ احسان، حضرت ابراہیم ہمارے محسن ہیں، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ بات آخری حضرت توجہ سے سنیے گا، احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دین پر عمل کرنے کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3۔ بات کو یاد رکھیے گا، بڑی کمال کی بات ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ کام بھی آئے گی۔ دین پر عمل کرنے کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ پہلا درجہ ہے ایمان۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہے اسلام۔ تیسرا درجہ ہے احسان۔ دل سے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ دل سے مان لیا، اللہ اور رسول پر یقین رکھنا، نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، یقیناً قربانی جو ہے وہ امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک واجب کردہ عمل ہے، ہم نے یہ مان لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اللہ کے تمام احکام کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور اسلام کیا ہے؟ ایمان مان لیا، اسلام یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ پتہ چل گیا نماز اللہ کا حکم ہے، پڑھنی شروع کر دی، یہ اسلام ہے۔ پتہ چل گیا حج رب کا حکم ہے، کرنا شروع کر دیا، یہ اسلام ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا احسان اسے کہتے ہیں کہ فرمایا کہ جب بندہ ایمان بھی لے کر آ جائے، اسلام میں بھی داخل ہو جائے، اب آگے درجہ آتا ہے اسلام کا، وہ یہ کہ آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ ساری عبادات کو اس شان سے ادا کرے، اس عظمت سے ادا کرے کہ اس کا مقصد دنیا میں واہ واہ نہ ہو، اس کا مقصد دنیا میں شہرت طلبی نہ ہو، اس کا مقصد دنیا میں اپنے آپ کو نیک کلوانا نہ ہو۔ فرمایا حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ اس انداز سے ادا کرے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا موجود نہ ہو۔ فرمایا اس درجے کو علماء نے فرمایا احسان کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احسان کے درجے کے کمال کو پہنچے اور ایسا احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آپ کے احسان کو زندہ کیا، اور اسی احسان کی برکت سے آج ہم مسلمان بھی قربانیوں کا عمل کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے کی طاقت نہ ہو حصے ڈالتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیے، میں نے شروع میں حدیث پاک بیان فرمائی، یہ قربانیاں کرنا، یہ جانور ذبح کرنا، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں، میرا رب قربانی کرنے والے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، مالک کریم قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، حج کرنے والوں کے حج کو قبول فرمائے، جو اس سال قربانی نہ کر سکے خالق کائنات توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ سال وہ بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔